عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ایام عزا کی 20ویں تاریخ سن 1443 ہجری قمری کی، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہم اور آپ کو اس سال بھی زندگی دی، توفیق دی، پھر ایک بار اس فرش عزا پر آ سکے، مولا کے ذکر سے اپنے قلوب کو مزین کر سکیں، اور ہماری خوش نصیبی ہیں بالخصوص وزیر آباد کے مومنین مومنات جو یہاں پہ سب لوگ کافی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، اور ان مجالس کو انہوں نے 2 سال سے ظاہراً اس فرش عزا کو بچھا رکھا ہے۔ یہ سب ہم اور آپ کو خدا نے توفیق دی ہے، اس کو سلب ہونے سے پہلے غنیمت جاننی چاہیے۔ اور ایک چیز علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کسی کار خیر کی توفیق ہو تو اس کو باقی رکھنے کے لیے دعا کریں۔ آج ہمارے بزرگوں نے، کچھ دوستوں نے مل کر اگر اس کام کو کیا ہے، ایک تو ان کی توفیقات کے لیے، اور دوسری بات خود اس توفیق پر ہم اور آپ باقی رہیں، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ جو مجالس مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، اشعار خوانی جو زحمت کرتے ہیں لوگ بہترین طریقے سے مرثیہ کے ذریعہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو، ان کے مسائل کو، ان کے فضائل کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خود بہت بڑی نعمت ہے۔ پوری دنیا میں جو نعمت ہم اور آپ کے پاس ہیں، شاید دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہ نعمت عزاداری ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کربلا کے سانحہ کے بعد جو بہترین نعمت ہم اور آپ کو دی ہے وہ یہ عزاداری ہے، جس میں کوئی بھی انسان کسی پہ احسان نہیں کرتا۔ آپ سب یہاں پہ اس فرش عزا پہ آئے ہیں، کسی پہ احسان کرنے نہیں آئے ہیں، سب اپنے آخرت کے لیے۔ کوئی دور سے آئے ہیں، کوئی نزدیک سے آئے ہیں، کوئی فیملی کے ساتھ ہیں، کوئی دوستوں کے ساتھ ہیں، سب آئے ہیں اس لیے کہ اس کے ذریعے اپنی آخرت بنے۔ اور یہ سوچ جب ہماری اور آپ کی ہو جائے نا کہ ہر کام میں ہم لوگ اپنا ہدف و مقصد آخرت کرا دیں، اس وقت ہماری دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد اور ایک صلوات کا سہارا دیں، آگے تشریف لے آئیں بس۔ لہذا ابتدائی مجلس میں معصوم کی حدیث ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جس نے مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا گویا اس نے خدا کا، خالق کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو اس ناطے میں وزیر آباد کے تمام مومنین، سنگم وہار کے تمام مومنین کا، اور بالخصوص یہاں پہ جتنے بھی بزرگ، جتنے بھی دوست احباب زحمت کر رہے ہیں، بالخصوص برادر گرامی مولانا غدیری قبلہ جو واقعاً یہاں پہ مکتب سجادیہ کے قیام کے بعد جو انقلاب وزیر آباد میں آیا ہے، میرے حساب سے یہ سراہنے کے لائق ہے۔ آج کے اس پرآشوب دور میں جوانوں پہ توجہ دینا، بچوں پہ توجہ دینا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ہمسائے والوں کو، اپنے دوستوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، یہ حکم خدا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس فریضے کو جو سب پر واجب ہے، کچھ لوگ اپنے عہدے میں لے لیتے ہیں، جن میں ان بزرگوں نے کافی مشقت کی آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اور ہم مسلسل دیکھتے ہیں ان کے بچوں کی پروگرس، ان کی ترقی۔ انشاءاللہ خود یہ کام ہم مولانا کے لیے، ہم ان کے ساتھ ہمکاری کر کے، مدد کر کے کام کرنے والے تمام بزرگ دوستوں کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ ہم تو اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ واقعاً آج کے دور میں وقت کے امام کو راضی کرنے کے لیے بہترین کام ہے۔ کل کم سے کم آپ لوگ تو کہہ سکتے ہیں مولا اس پرآشوب دور میں ہمارے فضاحت کے مطابق ہم نے اپنے بچوں کو سنبھال رکھا تھا۔ ایسے دور میں جہاں گمراہی کے، برائی کے، گناہوں کے، فتنہ و فساد کے دروازے چاروں طرف کھلے تھے، مولا اس میں ہم نے آپ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کا مسلسل دستور ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ علامہ اقبال نے اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اگر چاہتے ہیں ہم لوگ اپنی حالت کو بدلنا تو باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ شیعہ اگر اپنی حالت کو بدلنا چاہے تو سنی آ کے ہمارے حالت کو نہیں بدلے گا۔
ہندو آ کے ہماری حالت کو نہیں بدلے گا. اگر وزیر آباد کے لوگ اپنی حالت کو بدلنا چاہے تو کشمیری گیٹ والے آ کے آپ کی حالت کو نہیں بدلیں گے. آپ لوگوں کو اپنی حالت کو خود کو بدلنا ہے. یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے. قرآن میں خود خدا کہہ رہا ہے کہ اگر قوم خود اپنی عادت کو خود نہ بدلے تو میں خدا بھی ان کی حالت کو نہیں بدلتا. تو لہٰذا اگر آپ لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم بدلے ہیں، اور اس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ آج اس دور میں جہاں پہ دو لوگوں کو اکٹھا کرنا دشمن ان کے لیے بڑا مشکل ہے، وہاں پہ آپ ابا عبداللہ الحسین کے نام پہ ہزاروں کو جمع کر کے لے آتے ہیں. یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. غور کرتے محمد علیہ لہذا عزیزان گرامی ان چیزوں کی قدر کیا جائے. جو نعمتیں خدا نے ہم کو دی ہے ان نعمتوں کو ضائع ہونے نہ دیں. اس لیے کہ خدا جس انسان کو جتنی نعمتیں لیتا ہے اتنا اس سے امتحان بھی لیتا ہے. اس پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے جو نعمتیں ہم مسلمان بالخصوص ہم شیعوں کے پاس ہیں. سب سے بڑی نعمت نعمت دین ہے. اس دنیا پہ کتنے لوگ ہیں جو بے دین ہیں، یعنی جن کا کہاں سے آئے، کہاں ہو، کہاں جانا ہے پتہ نہیں. آپ اندازہ کیجئے 25% دنیا کی آبادی ملحدین کی ہے، ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں ہمیں دین نہیں چاہیے، ہم بغیر دین کے زندگی کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ ہم اور آپ ایک ہندوستانی ایک شرقی زمین پر زندگی بسر کرنے والے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ بغیر دین کے بھی ہماری زندگی ہو. لیکن دنیا کے 25% آبادی آج کی دنیا میں ایسی ہے جو کہتے ہیں ہم بغیر دین کے رہنا چاہتے ہیں، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم قانون خود بنائیں گے، اپنی مرضی سے چلیں گے، اپنے دماغ کے زور دے کر اپنے دماغی قانون کے مطابق گنہگار بشر کے دماغ سے نکلے ہوئے قانون کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے. ہمیں خالق کی، وحی کی، معصوم کی، حدیثوں کی اور اسلام کی یا دینی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر اس کی زندگی بسر کریں گے. تو آپ ایک دن زندگی ایسے کیجئے نا کہ آپ خود سب کچھ ہیں، آپ خود دین ہیں، آپ خود اپنی زندگی خود چلا سکتے ہیں. آپ دیکھیں نہ گھر میں ماں باپ کا احترام ہوگا، نہ رشتہ داری کا احترام ہوگا، نہ بھائی بہن کا احترام ہوگا، نہ یہ سب قانون کون بتاتا ہے؟ یہ قانون ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ دیکھو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر ماں باپ کے لیے کچھ کہنا ہے تو کہو قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. لہذا علماء فرماتے ہیں اپنے روزانہ نماز کے قنوت میں یہ دعا پڑھو کرو کہ پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، جنہوں نے میں جب بچپن میں چلنا نہیں آتا تھا، بولنا نہیں آتا تھا، مجھے اس دوران انہوں نے مجھ پر رحم کیا. یہ قانون کون بتاتا ہے؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے کو اپنے اہل بیت کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، نفرتوں سے بچاؤ، بغض و حسد سے بچاؤ، گھر کو تباہ ہونے سے بچاؤ، فیملی سٹرکچر کو باقی رکھو. آج پورے ہندوستان میں یہ جو جس ملک میں ہم اور آپ زندگی کر رہے ہیں یہاں پہ بزرگوں کا احترام ہے، ہمارے فرش اعضاء پر کتنے بزرگ ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کے اس قوم کے پاس احترام ہے. تو یہ احترام کس نے دیا؟ کیا انسانوں کے قانون نے دیا یا آپ کی اسلام نے دیا؟ اسلام نے کہا کہ تم اگر تمہاری قوم میں ایک بزرگ بھی ہو، خدا اس قوم پر اس بزرگ کی بنا پر عذاب نہیں کرتا. یہ ہے بزرگ کا احترام. تو جب میرا خدا میرے اس بزرگ کی بنا پر مجھ پہ عذاب نہیں کر رہا ہے تو میرے حق نہیں ہے کہ میں اس کو جھک کر سلام کروں، اس کا احترام کروں. یہ ہے، یہ سٹیٹس کون دیتا ہے ہم کو؟ اسلام. اب جب ہم اور آپ آگے بڑھتے ہیں ماں باپ کے احترام میں، آج علماء بتاتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے جوان کیوں مر جاتے ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ کا شکار کیوں ہوتے ہیں، کیوں بہت سے جوان آج ڈپریشن کا شکار ہیں، کیوں بہت سے جوان زندانوں میں، قید خانوں میں جائیے دیکھیے اکثر جوان ہیں، ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیے اکثر بیمار جوان ہیں. علماء بتاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ آخر زمان میں اکثر جوانوں پر اٹیک ہونا، اکثر جوانوں کو اس طرح کا حملہ ہونا،
فجائی موت کا آنا، اچانک موت کے آنے کی ایک وجہ علماء بتاتے ہیں گھر میں موجود ماں باپ کے احترام نہ کرتے۔ چاہتے ہیں گھر میں امن ہو، آپ کا احترام ہو۔ دیکھیے کما تدین تدان ہے، جیسے آپ کریں گے ویسے آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج آپ ماں باپ کے احترام کریں گے، کل آپ کی اولاد آپ کے احترام کریں گے۔ آپ چاہو کہ آپ ماں باپ کو بالکل رسپانس نہ دو، ان کا کوئی احترام نہ کرو، ان کو نہ سلام نہ کلام کچھ بھی نہیں، آئے گئے کوئی ماں باپ بھی ہے میرے گھر میں، ان کے ساتھ کوئی بات کریں۔ آج بہت سے ماں باپ کی جو علماء کو شکایت رہتی ہے وہ یہ کہ میرے بچوں سے کہیں کچھ منٹ تو ہمیں دے دیں، بات تو کر لیں ہم سے۔ کیا آ گیا ہے ہمارے قوم پر کہ ہمارے قوم کے جوانوں کے لیے ماں باپ کی یہ حسرت رہے کہ جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، وہ ہم اور آپ کو کہیں کہ ہمارے بچے ٹائم نکالیں بات کریں۔ اگر چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا، ڈپریشن کا شکار نہ ہونا، پریشانیوں سے نکالنا، جاب کے لیے کامیابی چاہتے ہو، جاب ملے، زندگی کامیاب ہو، علماء بتاتے ہیں، میں نہیں عرض کر رہا ہوں، علماء فرماتے ہیں کسی عالم دین کے سے جا کر التماس سے دعا کرنے کے بجائے جو اپنے ماں باپ کے قدموں پہ گرو، ان سے کہو والدہ میرے لیے دعا کریں۔ ایک دن تجربہ کیجئے، آپ ماں باپ کو راضی کر کے صبح سے شام کیجئے، ایک دن آپ تجربہ کیجئے ماں باپ کو ناراض کر کے صبح سے شام، آپ کے اعمال میں، رفتار میں بہت فرق ہے۔ اب خدا نخواست انشاءاللہ خدا تمام والدین کو طول عمر عطا کرے، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں انہیں غریق رحمت کرے، لیکن اگر والدین انتقال کر چکے ہیں انہیں بھی نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ آپ جائیں اپنے والدین کے قبر پر، جائیں اور جانے کے بعد ان کے لیے دعا کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد ان سے کہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ معصوم امام فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں اگر آپ گئے والدہ کے، والد کے قبر پہ، دنیا تو فانی ہے، سب کو جانا ہے، کوئی آج کوئی کل، ہم سب کی باری ہے، رہیں گے کوئی بھی نہیں اس دنیا میں، نہ پیغمبر رہے نہ ائمہ رہے، تو ہم اور آپ کو بھی جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، ابدی سوچ تو ہماری نہیں ہے۔ لیکن کیا معصومین کے کلام ہے کہ ہم اور آپ کو اس حد تک کی نا امیدی کا شکار نہ ہو، کہیں ہم اور آپ سے والدین کے حق میں کوئی کوتاہی بھی ہو اور ہم اس کو، اب ہمیں متوجہ ہوا، والدین کے انتقال کے بعد متوجہ ہوئے، تو اب ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جبران کرنا چاہتے ہیں، دروازہ کھلا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ان کے قبر پہ جاؤ، جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرو، صدقہ دو، ان کے نام پہ مجالس رکھو اور کہو کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ معصوم امام فرماتے ہیں جیسے زندگی میں خدا ان کی دعا رد نہیں کرتا، ویسے ان کے موت کے بعد بھی خدا۔ تو اس عظیم سرمایہ کو کس نے ہمیں دیا؟ یہ اسلام۔ اب آگے چلیے، اب ہم اور آپ کا مرحلہ آتا ہے کہ ہم اور آپ بھی گھر والے ہو جاتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کرنے سے پہلے انسان کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اکثر جوان ہیں، کچھ پوائنٹ جوانوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جو شادی کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے شادی کی ہے۔ شادی کا ہدف و مقصد کیا ہے؟ لائف پارٹنر ہدف و مقصد نہیں ہے، شریک حیات ہدف و مقصد نہیں ہے، شریک ہدف و مقصد ہونی چاہیے۔ آپ کس لیے اس کو اپنے بچوں کے ماں بنانے لائے ہیں؟ شریک ہدف آپ کا مقدس ہو، یعنی جہاں جس ہدف کو آپ اکیلے طے کر رہے تھے، اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے سہارا، اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے ایک سہارا ڈھونڈ رہے ہیں آپ، وہ ہے شریک حیات۔ اس کو صرف زندگی تک محدود نہ کرو، اس لیے کہ زندگی تک کے لیے یا صرف شریک حیات کے لیے تو جانور بھی اپنا شریک انتخاب کرتے ہیں۔ آج کے بے دین جامعہ میں شریک حیات انتخاب کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک شیعہ کے لیے شریک ہدف نہیں، شریک زندگی نہیں، بلکہ شریک ہدف قرار دو۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے یہ تین چیز مل جائے، اسے ایک وفادار شریک حیات ملے، یعنی مومنین کے لیے ایک مومنہ مل جائے، مومنات مل جائے، مومنات کے لیے مومنین مل جائے، یعنی ایک مومن شخص کے لیے مومنہ مل جائے، ایک مومنہ کے لیے مومن مل جائے،
پھر وہ کیا کہا؟ اسے راہ خدا میں اس کی مدد کرے. بس پہلا ہدف یعنی مولا امام فرماتے ہیں، امام صادق کی شریک حیات کا اگر انتخاب کرنا چاہتے ہو تو اس کو مقصد زندگی قرار دو کہ آپ کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اس میں مددگار قرار پائیں کہ آپ کے دینی کام کے لیے آپ کی مددگار ہو. لہذا شریک چاہے مرد چاہے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے ڈھونڈے کہ میں جو شوہر کے گھر آیا ہوں اس کے ذریعے اس کے دین کو کہاں لے جا رہی ہوں. یہ جو شوہر سمجھے کہ میں نے ان کو جو شریک حیات بنا کے لایا ہوں یہ میرے ہدف میں کس حد تک مدد کر رہی ہے. یہ دیکھیں آپ اور ہم کو معلوم ہے کہ امام علی اور حضرت زہرا سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی آئیڈل نہیں ہے. جب امام علی اور حضرت زہرا کی شادی ہوئی، شادی کے کچھ عرصے بعد پیغمبر گرامی اسلام امام علی کے خدمت میں تشریف لانے کے بعد فرمایا یا علی آپ نے زہرا کو کیسے پایا؟ تو یہ امام علی کا شایان شان جملہ ہے، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ نعم العون فی طاعت اللہ، بہترین مددگار اطاعت خدا. ہم اور آپ مجالس رکھتے ہیں، اس فرش اعضاء پر آتے ہیں کس لیے؟ اطاعت خدا کے لیے. ماں باپ کا احترام کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس سے اطاعت خدا ہے. ہم علماء کا احترام کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اطاعت خدا ہے. اولاد کی تربیت کرتے ہیں کیوں؟ اس میں اطاعت خدا ہے. فرش اعضاء بچھاتے ہیں کیوں؟ اطاعت خدا ہے. مرثیہ خوانی نوحہ خوانی کے ذریعے جوانوں کو متوجہ کرتے ہیں کیوں؟ اطاعت خدا ہے. بس جس زندگی کا ہدف و مقصد اطاعت الہی بن جائے وہ زندگی پھر جنتیوں والی زندگی ہے. اب وہ زندگی خالدین فیہا ہے کہ آپ جنت میں بھی جو زندگی آپ نے دنیا میں گزاری ہے وہی زندگی آپ کو آخرت میں ملے گی. آپ جنت میں مشرکین کی طرح، بے دینیوں کی طرح گالی گلوچ فحش اور تمام برائیوں کے ساتھ زندگی کیجئے تو آخرت بھی آپ کی ایسی بنے گی. آیت اللہ جوادی آملی فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی جب اس کو ملکہ ہو جاتا ہے، موت کیا چیز ہے کہ موت کے بعد اس کی زندگی کیسی ہوگی، وہ مثال دیتے ہیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کبھی آپ نے جو انسان سو رہا ہو سونے میں بولتا ہو انسان کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. ہر انسان بولتا ہے نیند میں، لیکن بہت سے لوگ زیادہ اور کانفیڈنس سے بولتے ہیں نیند میں بھی. آیت اللہ جواد آملی سمجھاتے ہیں کہ ہماری آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی ہی ہے. سمجھاتے ہیں کہ موت یہ خواب جو ہے سونا ہمارے اخ الموت ہے. یعنی اگر کسی کو موت کی آپ کو تعبیر کرنی ہے موت کیا ہے تو کہا جیسے آپ سوتے ہو جب نیند آ جاتی ہے گویا آپ کو موت آ گئی ہے. آپ کو اپنے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اعضاء و جوارح اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ نیند میں کہیں جگہ جا کے آتے ہیں، بہت سے جگہوں پہ جا کے آتے ہیں، بہت سے لوگوں سے مل کے آتے ہیں، آپ اپنے اختیار میں نہیں ہیں. نہ آپ کی آنکھ آپ کے اختیار میں ہے، نہ آپ کے کان آپ کے اختیار میں ہے، نہ آپ کے اعضاء و جوارح آپ کے اختیار میں ہے. آپ تو کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، خواب میں پتہ نہیں آپ مظفر نگر یو پی گاؤں میں شہر میں دوستوں سے سب سے مل کے آپ آ جاتے ہیں، ہے نا. اب اسی طرح انسان نیند کی حالت میں بولتے ہیں. جو انسان دن میں باادب ہوگا نا، با اخلاق ہوگا، ادب کی رعایت کرتا ہوگا، بولنے میں اخلاق کی رعایت کرتا ہوگا تو وہ نیند کی حالت میں بھی اخلاق کی رعایت کرے گا. جیسے وہ زندگی میں رفتار گفتار جیسے چال چلن ہے ویسے ہی وہ نیند کی حالت میں کرتا ہے. وہ نیند کی حالت میں بھی اچھی باتیں اچھے کلمات کا استعمال کرتا ہے. لیکن اگر انسان برا ہو، وہ ہر کلمے کے بعد گالی دیتا ہو، برے الفاظ کے استعمال کرتا ہو، بد اخلاق ہو تو وہ نیند کی حالت میں بھی بد اخلاقی کرتا ہے. ساتھ میں سونے والا اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ آیت اللہ جواد آملی فرماتے ہیں بھائی زندگی یہی ہے. اگر دنیا میں با اخلاق رہے، با ادب رہے، ماں باپ کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، آفس میں، تنہائی میں، سب میں اخلاق کی رعایت کی تو مرنے کے بعد بھی وہی زندگی نصیب ہوگی. لیکن اگر ہم اور آپ گھر میں ماں باپ کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ وہ اخلاق اور رویہ نہ رکھے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری زندگی ایسی ہونے والی ہے. تو جب ایسا ہے تو بدلنا ہے. جب حالت ایسی ہے مجھے خود اپنے اختیار میں نہیں ہے تو اس وقت قیامت کا عالم تو یہ ہے نا کہ سورہ یاسین میں خداوند کیا ارشاد فرماتا ہے. تب ہمارے
ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یعنی کل ہمارے اور آپ کے اختیار میں یہ آنکھیں نہیں ہیں. کل کے پروردگارا یہ شخص فرش عذاب پہ آیا تھا، اس نے آنسو بہایا تھا، یہ آنکھیں ہماری گواہی دیں گی. پروردگارا ان پیروں سے یہ فرش عذاب پہ گیا ہے، انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے، یتیموں کی مدد کی ہے، یتیم پروری کی ہے، یہ پیر ہمارے گواہ ہیں. ان ہاتھوں سے اگر ہم اور آپ نے غریبوں کی مدد کی ہے، صدقہ دیے ہیں، کسی بزرگ کا احترام کیا ہے، یہی ہاتھ کل گواہ دیں گے پروردگارا اس ہاتھ سے صدقہ دیا ہے، اس ہاتھ سے بزرگوں کی مدد ہوئی ہے، اس ہاتھ سے یتیموں کے سروں پہ یہ ہاتھ پھیلا ہے، یہ ہاتھ گواہ دیں گے. یہ سب خدا کے گواہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد وہ فرشتے ہمارے ہیں کہ یہ لوگ گواہی دیں. تو جب ایسا ہے کہ خدا نے ہم کو چاروں طرف سے اپنے کیمرے میں پیک کر رکھا ہے، تو اب ایسے انسان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے؟ ایسے انسان کو ویسی زندگی گزارنا چاہیے جیسے اس کے خالق نے بتایا ہے. اب وہ جانوروں کی طرح، بے دینوں کی طرح ہمج الرعا نہ ہو، جہاں بھی گھاس ملے وہاں نہ جائے، بلکہ وہ جانے سے پہلے دیکھیں میں پیڑ میں کیا ڈال رہا ہوں، حلال ڈال رہا ہوں یا حرام ڈال رہا ہوں، میں اس ہاتھ کے ذریعے صحیح کام کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، میں دوست کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں، غلط مشورہ دے رہا ہوں. یہ سب کے سب چونکہ آپ کی یہ سب کے سب کل ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آج ہمارے اختیار میں ہے. ان ہاتھوں کے ذریعے جو کچھ کرنا ہے آج ہم اختیار سے کر سکتے ہیں. آج یہ ہمارے فرمان کے تحت تھے لیکن کل ہمارے خلاف ہے. تب ایسے میں اعضاء جوارح کا حق یہ ہے کہ اس کو معصیت الہی میں خرچ نہ کریں. علماء فرماتے ہیں چونکہ سب قیامت کا منظر آ گیا، ٹاپک تھا میرے اطاعت الہی، آپ بزرگوں کو دیکھ کر یہ موضوع آ گیا ہے تو ادامہ دے دوں تاکہ یہ موضوع تھوڑا سا اور جوانوں کے لیے، بالخصوص بزرگ تو الحمدللہ سب صاحبان علم ہے، جوانوں کے لیے بہت سی یادآوری ہو جائے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو عاقبت بخیر ہونا، عاقبت بخیر ہونا کیا مطلب؟ یعنی دین پہ مرنا، اہل بیت کے ساتھ محشور ہونا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مرنا، محمد رسول اللہ کہتے ہوئے مرنا، علی ولی اللہ کہتے ہوئے مرنا چاہتے ہو، یہ عاقبت بخیر ہے نا. اگر چاہتے ہو عاقبت بخیر ہونا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں تو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو معصیت الہی میں خرچ نہ کریں. خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہے، اس کے ذریعے آپ معصیت نہ کریں. خدا نے آپ کو کانیں دی ہے، اس کان کے ذریعے معصیت نہ کریں. سب نعمت الہی ہے. اعضاء و جوارح دی ہے، اس کے ذریعے آپ گناہ مت کرو، معصیت الہی نہ کرو، یہ ایک نعمت ہے. دوسری نعمت آپ کو والدین دی ہیں کہ والدین کے ساتھ بنا انصافی نہ کرو عاقبت میں خیر ہونا چاہتے ہو. یہ دوست احباب دیے ہیں، بہترین ماحول دیا ہے، اسے خراب نہ کرو، یہ سب نعمت الہی ہے. بہترین فضا دی، ہم اور آپ امن کے ساتھ، چین کے ساتھ فرش اعضاء پر آتے ہیں، اچھے خیالات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سب نعمت ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو معصیت الہی میں خرچ نہ کرو. اب ان قانون کے ذریعے گناہ نہ کرو، ان قانون کے ذریعے گناہ نہ کرو، اس اعضاء جوارح کے ذریعے گناہ نہ کرو، کیونکہ جب ہم اور آپ یہ کریں گے تو کل یہ نعمت ہم اور آپ کے خلاف گواہی دے گی. پروردگارا اس کو تو نے یہ دیا تھا، اس کے ساتھ احسان فراموشی. اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان احسان فراموشی ہو. ہم اور آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو عمر بھر جتاتے ہیں کہ یہ شخص ان کے اوپر میں نے احسان کیا تھا، انہوں نے ایک شکریہ تک مجھ سے نہیں کہا. وہ خدا جس نے ہم اور آپ کو 40 سال 60 سال 70 سال 80 سال اتنی بہترین نعمتوں سے نوازا. پیر کی نعمت تب سمجھ میں آتا ہے جب انسان اس پیر کے میں کوئی ڈیفیکٹیو. ہاتھ کی نعمت تب سمجھ میں آتا ہے جب ہاتھ میں درد. پیر کی نعمت تب سمجھ میں آتا ہے جب پیٹ میں درد شروع ہو جائے. آنکھوں کی نعمت تب سمجھ میں آتا ہے جب انسان اندھا ہو جاتا ہے. قانون کی نعمت تب سمجھ میں آتا ہے جب انسان پہرے ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہم اچھی چیز سننا بھی چاہیں تو سن نہیں سکتے، اچھی چیز دیکھنا بھی چاہیں دیکھ نہیں سکتے. ہاتھوں میں توانائی ہے، کانوں میں توانائی ہے، آنکھوں میں توانائی ہے، تب تک اس کو صحیح چیزوں میں خرچ کرو. کل خدا کہے پروردگارا، کل یہ تمام اعضاء ہم اور آپ کے حق میں کہا پروردگارا اس نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے. یہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں. اور کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان چیزوں کو امام حسین کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو اپنی آنکھوں کے آنسو کو امام حسین پر بہاتے ہیں.
جو اپنے کانوں کو ذکر مولا سے سجاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو معصوم نے ایسے ہی نہیں کہا کہ مولا علی کے، یعنی رسول اللہ نے فرمایا نا کہ ذکر علی عبادت، علی کی ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی ذکر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اور آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ نے مولا کی ذکر سنا، کانوں سے کی ہوئی گناہ پاک ہو جاتے، آنکھوں سے کی ہوئی گناہ پاک ہو جاتے، اعضاء و جوارح سے کیے ہوئے گناہ فرش اعضاء پہ آنے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں نا کہ یہ فرش اعضاء کتنی بڑی نعمت ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار فرش اعضاء پر آ جائے، مولا حسین پر آنسو بہا کر چلے جائے، اور اس کے بعد آپ اس کو پھر گنہگار نہ سمجھنا، اس لیے کہ وہ مولا کے فرش پر آئے۔ اور معصوم ہم اور آپ پر رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ رحم اللہ امرئ من جلس مجلسا، خدا رحم کرے، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو مجلسوں کو سجاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ رحم اللہ امرئ احیا امرنا، خدا رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ان مجالس کو زندہ کرتے ہیں، اخلاقیات کو زندہ کرتے ہیں، معنویات کو زندہ کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو مکتب کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ اس کے بعد کسی نے پوچھا مولا آپ لوگوں کے عمل کیسے زندہ ہوگا؟ کیف یحیی امرکم؟ مولا فرماتے ہیں یتعلم الناس، لوگوں کو سکھاتے ہیں، ہماری تعلیمات کو ان کو بتاتے ہیں، ہماری معارف کو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب لوگ ہماری تعلیمات کو حاصل کر لیتے ہیں اور جب لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو، اچھائی کو، خوبی کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ، وہ لوگ خود بخود ہماری پیروی کرتے ہیں۔ تو آج اس سارے فرش اعضاء کو ہم اور آپ بچھا کر پوری دنیا کو یہی تو ایک کام کرتے ہیں نا، یہاں پہ آ کر ہم لوگ قال الصادق قال الباقر قال الحسین کے احادیث کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہم اور آپ اہل بیت علیہ السلام کے کلمات کو پہنچانے والے ہوں، ان کے کلمات کو دل میں اتارنا یہ خدا کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کہ قضیہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن یہ کچھ تربیتی امور ہیں جو آپ وزیر آباد کے سنگم یوہات کے مومنین کر رہے ہیں۔ یہ اخلاق حضرت ابراہیم کا ہے کہ حضرت ابراہیم کی ہمیشہ سنت ہے کہ جب بھی کھانا کھاتے تھے کسی کو ساتھ میں رکھ کر کھاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم کے پاس دو کافر آئے تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم نے میرے خدا کا نام لو پھر کھانا کھاؤ۔ وہ لوگ بھی بڑے سخت تھے، اپنے دین کے پابند تھے، تو انہوں نے کہا ابراہیم ہم کھانا نہیں کھائیں گے، خدا کا نام نہیں لیں گے آپ کے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا جب میرے خدا کا نام نہیں لے سکتے تو میرے خدا کا رزق بھی نہ کھاؤ، چلے جاؤ۔ یہ دونوں چلے گئے، وحی آئی، ابراہیم ان کی عمر 40 سال 45 سال ہے، اس 40 سال 45 سال رزق خدا کھا رہا ہے، ابراہیم بلا لاؤ، کھلاؤ کھانا ان کو۔ جب حضرت ابراہیم نے ان دونوں کو بلایا، کھانا کھا لیجئے، اب میرا خدا کا تو نام نہیں لے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کھانا کھا لیجئے۔ اب ان دونوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگا یار دیکھ لیتے ہیں ابراہیم کیا کہنا چاہتے ہیں آخر۔ تو کہا ابراہیم تم بتاؤ مجھے ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بتاتے ہیں مجھے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، اب تو میرے خدا کا نام لینے کو کہا تو لیا نہیں، اگر تم لوگ کچھ اور کرنا چاہتے ہو میرے خدا کے لیے سجدہ کر لو۔ جب دونوں کافر مشرک سجدے میں گر گئے تو حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی، پروردگارا میں نے ان کے سر کو جھکایا ہے، تو ان کے دل کو جھکا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یاد ہماری اور آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم لوگوں کو فرش اعضاء تک لائیں، کلمات اہل بیت سے آشنا کریں، مرثیہ خوانی کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کریں، نوحہ خوانی کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کریں۔ کتنے بہترین اشعار آج پروفیسر صاحب نے عرض کی، اس طرح کے اشعار کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ معارف اہل بیت کو دل میں اتارنا، انہیں ہدایت دینا، یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پہ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کا جمع ہو کے آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اور آپ گواہ دے رہے ہیں کہ خدایا
اس دور میں ہم بھی تیرے مخلوقات کو تیرے طرف لا رہے ہیں. یہ بہترین نعمت ہے عزیزو. لہٰذا دعا کریں خدا سے پروردگارہ یہ جو نعمتیں ہمیں دی ہے اسے زائل ہونے دیں. آج بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کے فرش اعظم بچھائے نہیں جاتے. ان لوگوں کی بھی تمنا ہے. برما سے میرا ایک دوست ہے, وہ لوگ کہتے ہیں ہم گھر میں 4 لوگ مجلس کرتے ہیں مولانا, ہم لوگ آپ لوگوں کی مجلسیں جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں حسرت ہوتی ہے کاش ہم اس طرح کی مجلسیں کب برپا کر پائیں. نعمتیں زائل ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے. آج ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھیے, جہاں پہ امن نہیں, جہاں پہ آسائش نہیں, وہاں دیکھیے. لہٰذا ان ساری نعمتوں کو زائل ہونے سے پہلے قدر کیا جائے. خدا نے ہمیں صحت و سلامتی کی نعمت دی, اس کے لیے شکر کریں, کیونکہ خود معصوم پر جتنا ہم شکر کریں گے اتنا نعمتوں میں اضافہ ہوگا. آپ کی آنکھیں سالم رہے, شکر خدایا تو نے آنکھیں سالم رکھی, کان سالم ہیں, خدایا میں چل سکتا ہوں, میں پھر سکتا ہوں, اس پہ شکر کریں. جتنا زیادہ شکر کریں گے وہی نعمت آپ کی بڑھتی جائے. کوئی بیماری آ گئی, خدا آپ سے امتحان لینا چاہ رہا ہے, تو کہیں پروردگارہ تو نے اتنے دن تک تو مجھے سالم رکھا, خدایا یہ جو بیماری تو نے مجھے دی اس پہ بھی مجھے صبر کرنے کی توفیق دے, اس پہ بھی شکر کریں. خدا تو آزمانا چاہتا ہے مجھے, خدایا قبول. چونکہ ہم اور آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے ایک اعمال کا اثر ہمارے اوپر ہے. ہم اور آپ مریض بھی ہو جاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں تم ہم جب مریض ہو جاتے ہو میرے شیعہ میرے چاہنے والے, ہم بھی ان کے ساتھ مریض ہو جاتے ہیں. امام علی کے ایک صحابی آئے مولا کے پاس, مولا میں تو بہت مریض تھا, بخار کی حالت میں تھا, لیکن آپ کے خطبہ سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا مولا, میں لہٰذا آپ کے خطبہ سننے آیا تھا. مولا نے فرمایا مجھے معلوم ہے جب تم لوگ مریض ہو جاتے ہو میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں, تمہاری بیماری کی وجہ سے ہم بھی اس درد کو محسوس کرتے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا صحابی نے, مولا چونکہ ہم تو آپ کے صحابی ہیں, پاس والے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں مدینے میں یا کوفے میں, جہاں بھی اس صحابی نے سوال کیا ہوگا, اسی لیے آپ ہمارے غم میں یا ہمارے درد میں شامل ہو جاتے ہیں. مولا فرماتے نہیں, دنیا میں کسی کونے پہ بھی کوئی شیعہ, کوئی مسلمان, کوئی ہمارا محب, ہمارے چاہنے والا جب بیمار ہو جاتا ہے ہم بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ معصوم آج کے دور میں ہم اور آپ یہاں جمع ہو کے آئے ہیں. بہت سے لوگ مریض ہیں جنہوں نے ہم اور آپ کو کال کر کے فون کر کے آپ مجلس کے لیے جا رہے ہیں, اجتماع سے دعا. ہمارے کوئی مریض ہیں, ہمارے عزیز مریض ہیں, کوئی ہاسپٹل میں, کوئی اس طرح بیمار پہ ہیں, دعا. لہٰذا جو معصوم ہمارے لیے دعا کرے تو ہمارے اور آپ کا حق بنتا ہے کہ وقت کے امام کے لیے دعا کریں. مولا امام زمان ہمارے والدین ہم اور آپ کو کتنا محبت کرتے ہیں, کبھی نہیں چاہتے نا ہم اور آپ گمراہ ہوں, ہم ان کے ساتھ برے سلوک کریں, ہم غلط راستے پہ جائیں. ہم اچھے بنیں, ہم آزادار بنیں, ہم حسینی بنیں, یہ ہمارے ماں باپ کی چاہت ہے. ہم امام زمان کے چاہنے والے بنیں, یہ ہمارے ماں باپ کی چاہت ہے. تو ہمارے ماں باپ سے 70 گنا امام زمان ہم سے محبت کرتے ہیں. وہ مولا آج کتنا خوش ہوں گے میں بیان نہیں کر سکتا. آپ اور ہم چل کے آئے یا عشق میں آئے یا اس فرش عزا کے لیے آئے یا ثواب کے لیے آئے یا جنت کے لیے آئے, اپنے گناہوں کو بخشنے کے لیے آئے, کسی بھی نیت سے ہم آئے, لیکن آج کے دور میں ہمارے والدین سے زیادہ خوش ہمارے نیک کاموں پر ہمارے واقعی امام ہیں. قدر کیجیے. آپ بزرگ جب آتے ہیں جوانوں کو حوصلہ ملتا ہے, جوان جب آتے ہیں بچوں کو حوصلہ ملتا ہے. تو لہٰذا آپ جب آتے ہیں, آپ جب ان چیزوں کو بڑھاتے ہیں, آپ جب آ کے بچوں کو جب مطلب چل رہا ہو آ کے بچوں کو جب کہ شاباش آفرین بچوں, جب ان کو آپ حوصلہ دیتے ہیں تو ان بچوں کی نیکی میں آپ شامل ہو جاتے ہیں. یہ ضروری ہے. حوصلہ افزائی آج کے دور میں بہت ضروری ہے. اپریشیٹ نیک کاموں کی بہت ضروری ہے. آپ میں سے ہر کوئی بیزی ہوں گے, اس دنیا میں کون ہے جو بیکار ہے, ہر انسان اپنے کام میں بیزی ہے. لیکن میں عرض کروں گا ہمارے وزیر آباد و سنگم بہار کے مومنین سے دستبستہ مومنات سے کہ ایک دن ضرور فیملی کے ساتھ مکتب میں آئیں, فیملی کے ساتھ ایک بار اپنے بچوں کے ساتھ مکتب میں آئیں, مولانا کے ساتھ درد دل کریں. ہم اور آپ کو فیملی ڈاکٹر کی ضرورت ہے جسمانی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو معنوی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. مولانا غدیری صاحب اپنے جیب سے کچھ نہیں بولیں گے, یہ کوئی بھی عالم دین اپنے جیب سے کچھ نہیں بولیں گے. جو کچھ بولیں گے قال رسول اللہ, قال اللہ, قال امام علی, قال امام صادق. اگر انہوں نے قال امام صادق کہہ کے آپ کو کچھ سنایا
اس پہ آپ نے عمل کی، آپ جنتی ہوں گے. آپ کی زندگی، معنوی زندگی، جو بیماری ہے وہ ٹھیک ہوگا. لیکن اگر ہم اور آپ نے انہوں نے قال صادق یا قال رسول اللہ نہیں کہا، کچھ اور اپنی طرف سے بولا، اس کا اثر نہیں ہوگا اور وہ آپ دیکھ بھی نہیں گے. لیکن کوئی بھی عالم دین کوشش یہی کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو معلوم معصوم کے کلمات ان کو پہنچایا جائے تاکہ یہ وہی بیماری ٹھیک ہے. ہم اور آپ جسمانی طور پر معذور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو ہم عزاداری سے، عزاخانوں سے دور نہیں ہوتے، بلکہ ہم زیادہ توسل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ خدایا میرے آنکھ خراب ہوگی، میرے کان میں بیماری آ گئی، تو ہم اور زیادہ خدا سے نزدیک ہو جاتے ہیں. لیکن انسان کو جب بیماری روحی لگ جاتی ہے نا، تو پھر وہ خدا اور رسول سب کو بھول جاتا ہے، پھر ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اولاد کو بھول جاتا ہے، پھر وہ انسان کسی کا نہیں رہتا. جب انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے، جب انسان گنہگار ہو جاتا ہے، غیبت، حسد، تہمت، یہ سب وہ روانی بیماری ہے، روحی بیماری ہے جو انسان کو جامعہ سے، پہلے تو خود اپنے آپ سے نفرت، پھر خدا سے، ہر چیز سے جب اس کو نا امید ہو جاتا ہے، وہ پھر خاندان میں کسی کا نہیں رہتا. خدا سے دعا کریں کہ ہم کو بیماری نہ لگے، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے، جو ہمیں دین سے بھی، امام زمان سے بھی، عزاداری سے بھی. لہذا بہترین دوا فرش اعضا ہے بیماری کی. جسمانی صحت چاہیے، فرش اعضا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن فرش اعضا پر شفا پا کے گئے ہیں. روحی اس طرح کے حسد، غیبت، تہمت، چغلخوری، گھر کو برباد کرنا، بھائی کو بھائی سے جدا کرنا، بہن کو بہن سے جدا کرنا، باپ کو بچوں سے جدا کرنا، یہ اس طرح کی جو نفرتی بیماریاں ہیں نا، اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں. فرش اعضا ہے یا امام زمان، مولا امام زمان، میرے خاندان تباہ ہو رہا ہے مولا، میرے گھر میں بھائی کا احترام نہیں رہا مولا، دوست کا احترام نہیں رہا، جامعے میں ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول پھیل گیا. مولا ایسے دور میں کوئی اور نجات نہیں دے سکتے، صرف آپ ہیں جو آپ نے نجات دے سکتے. یہ دعائیں فرش اعضا کا آنے کے بعد یہ دعائیں ضرور کیجیے. اب دیکھیے جانے کے بعد دیکھیے گھر جا کر پہلے خود بدل دیں گے نا، تو پھر خود ہمارے معصومین کے فرامین کی مطلب ہم بدل جاتے ہیں. لہٰذا کہیے مولا امام زمان، اس پرآشوب دور میں بھی مولا ہم نے آپ کے جد حسین کا فرش اعضا بچھا رکھا ہے. مولا آج کے اس دور میں ہم تو بہت سے مجالس میں جا سکتے تھے، گناہوں کے دروازے بہت کھلے تھے، کلب، فتنہ، فساد، بہت سی چیزیں جو فاحشہ کے گناہوں کے ہیں مولا چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. ایسے میں ہم نے آپ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے مولا امام زمان، اس دروازے کو بند ہونے نہ دینا مولا. یہی ایک دروازہ ہے جہاں پہ آنے کے بعد ہمیں سکون ملتا ہے. یا امام زمان، اس فرش اعضا پر آج تمام مومنین مومنات بہت کچھ حاجتیں لے کر آئے، بہت سے دلی تمنا ہے. یا امام زمان مولا، ہمیں معلوم ہے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں مولا، آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پرے. مولا امام زمان فرماتے ہیں شیعوں، جب تم نے کام کرتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، لیکن جب تم گناہ کرتے ہو تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یا امام زمان، آج رکھ اللہ. یا امام زمان، یہ سارے مومنین مومنات آج جو فرش اعضا پر آئے مولا آپ کو پرسا دینے آئے. یہ اپنے شبیر امام رضا کے پاس آئے مولا امام رضا، ہم آپ کو آپ کے جد حسین کا پرسا دینے آئے. آج کے دور میں وقت کے امام ہمارے پرسے کے محتاج ہیں. آج مولا امام زمان شاید منتظر ہو کوئی میری شیعہ ہے، مجھ سے کہے یا امام زمان آپ کو آپ کے جد حسین کا پرسا دینے آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لائٹ بند کر دے تو بہتر ہے.
یا امام الزمان، یہ جتنے بھی مومنین مومنات آئے ہیں مولا، ان کی بہت سے تمنائیں ہیں دلوں میں، مجھ سے زیادہ واقف ہے یا امام، ان کی جو بھی آجات ہے مولا اسی آت میں روا فرما، مولا جو بھی پریشانی ہے اسی آت میں ان کو اس پریشانی سے نجات فرما، یا امام الزمان آپ کے علاوہ کوئی ناجی نہیں ہمارے پاس، آپ ہی سے ہم توسل کر سکتے ہیں یا امام الزمان، بہت سے بیمار ہے بستر بیمار میں التماس سے دعا کی درخواست کی ہے، خدا چاردہ معصومین ان بیماروں کو شفا عنایت فرما، پروردگار ہمارے بزرگوں کو طول عمر عنایت فرما، پروردگار ہمارے بچوں کو تعلیم اور تربیت عنایت فرما، پروردگار ہماری ماں بہنوں کے پردے کی حفاظت فرما، خدا ہماری ماں بہنوں کو کنیزان حضرت زہرا میں شامل فرما، خدا صرف ایک ہی دعا ہے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے عذاب انصار میں شامل فرما، خدا ہمارے مرحومین ہمارے محتاج ہے، آج میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے گا، میری بیٹی میرے لیے دعا کرے گی، میرا دوست میرے لیے دعا کرے گا، میرا بھائی میرے لیے دعا کرے گا، سب کی یہی تمنا ہے قبروں سے جنہوں نے ہمیں ان پر عذاب دلایا، آج وہ ہمارے محتاج ہیں، خدا اگر ہم سب کی اطاعت قبول ہو گئی ہے تو اس میں ان کو بھی شامل فرما، نعوذ باللہ عذاب میں تو رہائی فرما، محمد آل محمد کے ساتھ مشہور فرما، اجرک اللہ عزاداران مظلوم